اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، اور کیونکہ یہ ماہ مبارک ماہ رمضان جاری ہے تو چند موضوعات پر، خصوصی موضوعات پر ہم اپنے علماء سے بات کروا رہے ہیں تاکہ قرآن کریم سے ہم قریب آئیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا ایک بہت اہم موضوع، بہت بڑا موضوع، انسانی جان کا احترام، انسانی جان کی حرمت۔ اس پر بات کروائیں گے ہم اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں، ایک انسان کی جان کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور محترم ناظرین، یہاں پر کسی مسلمان کی جان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے انسان کی جان کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، تو بہت عظیم ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ انسان کی جان اور اس کی آبرو، اس کی حفاظت کرو۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے آج کے مہمان، سب آپ سے واقف شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ اور آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأرض لمسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا،
اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے، ہمارا دین فطرت، دین فطرت انسانیت کو ایک خاص نگاہ سے دیکھتا ہے، تو انسانی جان، اس کی حرمت، اللہ اکبر، اس کا احترام ہمارے دین کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیف صاحب جزاک اللہ خیراً۔ اہم موضوع ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں آج دیکھ رہے ہیں، کبھی معصوم سے بچوں کو، بچیوں کو قتل کر دیا جانا، اور کبھی مال و دولت کے چکر میں، کبھی دشمنی کے چکر میں، کبھی اور مفادات کی خاطر اب یہ قتل و غارت گری کا معاملہ بڑا عام ہوتا چلا گیا۔ اس تناظر میں، اور ماہ رمضان بھی ہے، اور نزول قرآن حکیم کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن حکیم کی آیت کریمہ جس کی آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ آپ نے پیش کیا، وہ خود اس موضوع کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ سے قبل انسانیت میں جو پہلا قتل ہوا اس قتل کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ایک نزاع کا معاملہ آ گیا، اختلاف کا معاملہ آ گیا، اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر بیٹھا اور اس کی جان کا دشمن ہو گیا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس پہلے ناحق قتل کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد تفصیل بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جوڑا اس بات سے گیا کہ جیسے وہ ناحق قتل ہوا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یوں کہیے کہ غضب کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب یہ پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا ہے، ناحق قتل، تو قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اس سے ایک نقطہ سمجھنا چاہیے، ہم لوگ صدقہ جاریہ کو تو جانتے ہیں، ثواب جاریہ کو بھی جانتے ہیں، خیر کے کاموں میں آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، اتنا جتنا ہم صدقہ جاریہ کی کوشش کریں، ثواب جاریہ کے حصول کی کوشش کریں، یاد رکھیں گناہ جاریہ بھی کسی شے کا نام ہے، اور یہ گناہ جاریہ کا پہلا معاملہ کس معنی میں کہ قابیل نے ناحق قتل کیا، آگے انسانیت میں جتنے ناحق قتل ہوں گے ایک کھاتا اس کا بھی کھلا رہے گا، ان ناحق قتل کا ایک وبال اس پر بھی جائے گا۔ پھر یہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے ذکر میں خاص پہلو کیا ہے؟ ان کے ہاں بھی فسادات کا معاملہ رہا، ان کے ہاں بھی قتل و غارت گری کا معاملہ رہا، ایک حصہ دوسرے حصے پر، ایک قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے افراد پر، ایک علاقے کے افراد دوسرے علاقے کے افراد پر حملہ آور ہوتے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس تناظر میں ان کو بھی سمجھایا گیا، اور آج ہم ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے امتی جن کے سامنے قرآن کریم موجود ہے۔ پھر میں ایمفسائز کر رہا ہوں، نزول قرآن حکیم کا مہینہ، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کے سننے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن حکیم صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ اقامت کا بھی تقاضا کرتا ہے، اپنے احکامات پر عمل درآمد کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ہمیں بھی رہنمائی دی جا رہی ہے، اور کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا، الناس سارے انسانوں کا ذکر آیا، کہ جس نے ناحق، کسی ناحق قتل کے بغیر، یعنی جو قصاص کا قانون ہے، یا فساد کے بغیر کسی کی جان لی، یعنی ناحق کسی کی جان لی، اس سے گویا ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ کیا نقطہ ہے؟ یہ نقطہ یہ ہے کہ انسانیت نام ہے احترام انسانیت کا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا اس احترام انسانیت کے تصور پر تیشہ چلاتا ہے، اور آج اگر اس نے ایک کو قتل کیا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو کل دوسرے تیسرے کو بھی قتل کرے گا، اور دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنے گا کہ تم بھی قتل کے معاملے میں آگے بڑھو۔ تو ایک ناحق قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے اس نقطے کی جو ایک حساسیت ہے اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس جملے کے ذریعے فرما رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا، جس نے ایک جان کو بچایا
قتل ہونے سے بچایا، کوئی اس کے قتل کے درپے تھا اس سے بچانے کی کوشش کی، یا کسی کو حاجت تھی اس کی جان جا رہی تھی اور اس کی مدد کر کے جان بچانے کی کوشش کی گئی، تو ایک جان کا بچایا جانا یہ ساری انسانیت کو بچائے جانے کے مترادف ہے۔ یہ وہ قرآن بتا رہا ہے جس قرآن کے ماننے والوں پر الزامات بھی لگتے ہیں کہ یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں اور دہشت گرد، یہ باربیرینز ہیں اور یہ امن و آشتی کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن کریم اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، وہ تو بات کرتا ہے کہ انسان کی جان مسلمان کے لیے بچانا کتنی ضروری ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس پر ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ یہ تو اب ایک آپ نے اصول انسانی جان کے احترام اور انسانی جان کی عظمت کے تعلق سے آپ نے بیان فرما دیا۔ شیخ صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، انسان کی جان محترم کیوں ہوئی؟ انسان کا مقام اس کائنات میں کیا ہے؟ اب لقد کرمنا بنی آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا بنی آدم، تو وہ بنی آدم جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، جس سے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کو قتل کر دینا ناحق؟ پہلے انسان کے مقام کو ذرا واضح کر۔ جزاک اللہ خیر۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، جی ہاں، لیکن یہ شرف کہ اللہ نے خلافت کا منصب عطا فرمایا، اور نیابت کا لفظ تو مناسب محسوس نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نمائندگی جس کو عطا کی گئی وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ جنات نہیں ہیں، وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نمائندگی عطا کی ہے، جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ کے آغاز میں، کہ فرشتوں کے سامنے اللہ اظہار فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا ایک ترجمہ نیابت کا بھی کیا جاتا ہے، بہتر ترجمانی نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ خالق کائنات اللہ ہے، مالک کائنات بھی اللہ ہے، حاکم کائنات بھی اللہ ہے۔ اس زمین پر اس خالق اور مالک اور حاکم کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو چنا ہے، اور جو آپ نے اشارہ فرمایا اللہ اکبر، یہ سورہ صاد کے آخر میں ہے، خلقت بیدیہ، یعنی اللہ شیطان سے مخاطبت فرما رہا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا، خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، احسن سپرلیٹو ڈگری، افعل تفضیل ہے کہ ہم نے بے شک انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں اپنی روح میں سے کچھ ڈالا ہے، اس روح کے عطا کیے جانے کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ۔ تو یہ وہ انسان جس کو شرف عطا ہوا خلافت کا، یہ وہ انسان جس کو شرف عطا ہوا کہ اس میں اللہ نے روح میں سے کچھ ڈالا، یہ وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے سامنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا، یہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے لیے زمین پر بھیجا گیا۔ یہ تکریم جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، بلکہ اس میں ایک اور نقطہ بھی شامل کر لیں، یہ انسان نرا حیوان نہیں ہے، جیسے کہ بے خدا تہذیب یا معاشروں میں رہنے والے، یعنی جو خدا کا تصور نہیں رکھتے، خالق کا تصور نہیں رکھتے، ان کے معاشروں میں اس روح کا تصور نہیں رہا، وہ انسان کو نرا حیوان سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ نہیں، یہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا، نمائندگی عطا کی گئی، خلافت عطا کی گئی، مسجود ملائکہ اس سے بنایا گیا۔ تو جس کو اللہ نے یہ تکریم عطا فرمائی اور بندوں میں کھڑا ہو کر کوئی ناحق کسی کی جان لے لیتا ہے تو وہ اس شرف پر تیشہ چلاتا ہے، وہ اس عظمت جو کہ رب نے انسان کو عطا فرمائی اس پر تیشہ چلاتا ہے، اور وہ احترام انسانیت پر تیشہ چلاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہ کلام فرما رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے حدیث مبارک میں اس کی اہمیت کو یوں بھی بیان فرمایا گیا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہونا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ ناحق قتل کا ہوگا، بلکہ عین ممکن وہ مقتول، اس کا خون بہ رہا ہوگا
اور اس حال میں استغاثہ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ ناحق میری جان لی گئی تھی، میرا حساب دلائیے، تو پہلا فیصلہ جو ہونا ہے، قاتل بھی سامنے ہوگا، جی اور وہ مقتول خون اس کے جسم سے بہہ رہا ہے، اور وہ اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، اس سے پوچھئے اس نے کیوں مجھے قتل کیا۔ جی گویا یہ پہلا سوال ہونا، یہ پہلا مقدمہ جس کا فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن ناحق قتل کے بارے میں، یہ بات خود یہ بات بیان کر رہی ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے رب کی نگاہ میں اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ عمل، اس عمل کی بات ہوئی نا، یہ عمل کتنا قبیح ہے، کہ انسانیت کی توہین ہے۔ لیکن میں ذرا تھوڑی سی بات آپ سے اور کروانا چاہ رہا ہوں اس بات پر کہ انسان ہے نا، انسان کا مقام کیا ہے، پھر مقام مسلم، یعنی انسان کا مقام، پھر ایک مسلمان کا مقام۔ یہاں تو دھماکے ہو جاتے ہیں مساجد و امام بارگاہوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا نا، اب مسلمان کی بات آپ نے کی نا، جی ابھی تو انسان کی بات ہو رہی تھی، اب مسلمان کی آپ نے بات کی، صاحب ایمان کی آپ نے بات کی۔ جی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کعبے کو مخاطبت فرما رہے ہیں، جی اے کعبہ تو کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر تجھے شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے کعبہ ایک مسلمان کی جان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کیا کعبے کی طرف اللہ اکبر کوئی مسلمان ہوش و حواس میں تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس وقت تھوکے؟ یعنی اپنے گھر میں بیٹھا ہو قبلہ رخ وہ تھوکے، احتیاط کرتا ہے بندہ، پاؤں نہیں پھیلاتے، پاؤں نہیں پھیلاتے، اس قدر ہم احترام کرتے ہیں، مگر حضور فرما رہے اے کعبہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کی جان اے کعبہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں۔ اور آپ نے کیا بات بیان فرمائی، مساجد ہوں، عبادت گاہیں ہوں، پبلک پلیسز ہوں، 50-100 شہادتیں ہو جاتی ہیں، اور مسلمان ہوں اور کلمہ گو ہوں اور جانتے بوجھتے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں۔ یہ تو ہوا ذرا بڑا پہلو کہ جو بم دھماکوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، دشمنیوں کے نام پر گردنیں اتار دی جاتی، جی حسد کے نام پر، مارکیٹ کے کمپٹیشن کے حسد کی بنیاد پر کسی کی فیکٹری جلوا دی جاتی، جہاں کتنے مسلمان جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی، گاڑ دی گئی بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش اس بچی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں ناحق قتل ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے، ونی اور کاروکاری اس طرح کی جاہلانہ رسومات کے نتیجے میں اور غیرت کے جھوٹے دعووں کے نتیجے میں غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ، اپنی قبائلی روایات کی بنیاد پر ہم نے قتل کر دیا، ہم نے دفن کر دیا عورتوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی غیر مسلم ممالک میں نہیں ہو رہا، یہ مسلمانوں کی سرزمین پر ہو رہا ہے، اور دعویٰ ہے اللہ کو ماننے کا، دعویٰ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا، اور یہ حرکتیں تو اپنے ایمان کے بارے میں ری وزٹ کر لینے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب ایمان کے بارے میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کہ میرا یہ جو دعوی ایمانی ہے وہ کس حد تک سچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کس طرح بم کا دھماکہ یا کسی عام فرد کو قتل کر دیتا ہوں، یعنی میرا ہاتھ کیوں نہیں کانپتا، میری روح کیوں نہیں لرز جاتی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ بندہ خاکی، یہ اشرف المخلوقات، یہ جبریل امین علیہ السلام کا ہمسایہ ہے، جو اقبال فرما رہے ہیں، تو اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کی مخلوقات، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اکبر، اور اس جس سے اللہ تعالیٰ ودود، اللہ تعالیٰ کی صفت، بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا، اس مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو زندگی اس کی چھین لینا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمانوں سے متعلق مگر قتل ناحق والی بات۔ 9 ذی الحجہ عرفات کا میدان، خطبہ حجۃ الوداع، سوالات کا مجمع کم و بیش سامنے، اور امام الانبیاء سوال کرتے ہیں۔ حضور کا خوبصورت انداز ہے متوجہ کرنے کا، اس دن کے بارے میں، اس سرزمین کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں۔ تو عرفہ کا دن کس قدر مبارک دن،
ذی الحجہ کا مہینہ کس قدر برکت والا مہینہ، اور حرم کی حدود کا معاملہ کس قدر جو ہے وہ عظمت کی بات. لیکن ایک مسلمان کی جان اور مال اور آبرو، جیسے یہ دن محترم بلکہ حرام یعنی حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ مقام حرمت والا، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان بھی حرام، ایک دوسرے کا مال بھی حرام، اور ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام ہے. مسلمان کی جان لینا یہ حرام ہے، مسلمان کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے، مسلمان کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے. جیسے اس دن، مہینے اور مقام کی حرمت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں ایک دوسرے کی جان کا بھی احترام کرنا ہے، مال کا بھی احترام کرنا ہے، اور آبرو کا بھی احترام کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، آخری خطبہ، یہ جو عالمگیر وصیت ہے اس کا حصہ جان مال آبرو حرام ہے. تو جان کے ساتھ ساتھ مال اور آبرو بھی شامل ہو گئی اس بات میں، تو اس کا کینوس اور بڑا ہو گیا. پھر انسان کے شرف کی بات آ رہی ہے نا کہ جان کی بھی عزت، جان کا بھی احترام، مال کا بھی احترام، اور آبرو کا بھی احترام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دو تین سوالات اس ذیل میں، پھر ذرا ہم اس کا کینوس بڑا کریں گے کہ آج دنیا بھر میں ایک مسلمان کے تعلق سے جو چیز پینٹ کی جا رہی ہے اس میں ہم کتنے قصوروار ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان کی جان بچانے کے لیے کسی حرام چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مسلمان کی جان کی تکریم کتنی بلند ہے، کتنی افضل ہے، اگر حرام چیز اسے دے دی جائے کہ ہاں اس کی جان بچ سکتی ہے تو ہم دے سکتے ہیں نا. قرآن حکیم میں 4 مرتبہ جو 4 باتوں کی حرمت آتی ہے نا، جی، خون یعنی بہتا ہوا خون، جی، اسی طرح مردار، اسی طرح خنزیر، سور، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ 4 باتوں کی حرمت 4 مرتبہ قرآن حکیم میں آئی. اس کے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. مجبور اور لاچار ہو گیا، سرکشی کا کوئی ارادہ نہیں، حد سے تجاوز نہ کرے، اس پر کوئی حرج نہیں. کیا مطلب؟ ایک شخص کی جان جا رہی ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کوئی دستیاب کوئی شے نہیں ہے، تو کیا اس کی جان بچانے کے لیے اس موقع پر جب حلال اس حرام شے کے سوا کچھ دستیاب نہیں ہے تو بقدر ضرورت استعمال کیا جانا لازم ہوگا. اس وقت بقدر ضرورت استعمال کر کے اس کی جان کو بچایا جائے گا. یہ انہی 4 آیات کی تشریح کے ذیل میں اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو سوال یہ تھا کہ جان جا رہی ہو اور اس جان کو بچانے کے لیے حرام ہی دستیاب ہو تو ہاں بقدر ضرورت استعمال کیا جائے گا تاکہ جان اس کی بچ جائے. آپ نے بڑا قیمتی نقطہ بیان کیا، تو فقہی مسئلہ ہو گیا. نقطہ موضوع کے اعتبار سے کیا یہ جان اتنی اہم ہے، اس کا بچایا جانا اتنا قیمتی عمل ہے کہ اگر حلال نہیں ہے اور حرام ہی دستیاب ہے تو استعمال کرو تاکہ اس جان کو بچایا جا سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کی جان بچانے کے لیے خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس میں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا. جان بچانے کے لیے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں پچھلے نقطے کی تسلسل میں ایک اور نقطہ، جی، عموم کے اعتبار سے ان چیزوں کی حرمت، جی، بلکہ اصول یہی ہے حرمت کا معاملہ. بہت اچھا جملہ آپ نے بیان فرمایا. اب ہم جان بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہاں تو ہم سے خلاف ورزی ہو رہی ہے نہ. سبحان اللہ، وہ حلال حرام کے فیصلے فرمانے والا ہے. جہاں اس نے اجازت دی ہے تو وہ خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک جملے میں لفظ استعمال کیا تھا، اب استعمال کرنا لازم ہو جائے گا تاکہ اس کی جان کو بچایا جا سکے. عموم کی حرمت ہے. اس موقع پر وہ اس معنی میں گنجائش نکل آتی ہے، حلت کہہ لے تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ جان بچانا اتنا اہم ہے کہ وہ جو عموم میں حرام ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے. اور سچی بات یہ ہے اس وقت استعمال کرنا پرمیسیبل نہیں ہوگا، فقط کمپلشن ہو جائے گا. اللہ اکبر. جائز نہیں ہوگا، لازم ہو جائے گا کہ بچاؤ اس کی جان کو. یہ تکریم انسانی کا ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے جو اس سے اخذ کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سا اور آگے ہم بڑھتے ہیں اس بات کو، جو یعنی جو ایک عملی سوالات ہیں. ایک جگہ سود کا پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ سود کا پیسہ ہے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ جاتا ہے ہاسپٹل، لیکن اگر اس کو پیمنٹ نہ کی گئی ہاسپٹل
میں تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو کیا اس سود کے پیسے سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ویسے تو یہ سوالات بڑے فقہی نوعیت کے مفتیان کرام سے پوچھنے والے، لیکن ایک اصولی بات بہت واضح ہے، اضطراری کیفیت جب بھی آئے گی شریعت کے حکم میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک مثلا ایک خاتون ڈوب رہی ہے سمندر میں، ٹھیک بچانے والا کوئی نہیں، محرم تو ہے نہیں اس کا کوئی، ٹھیک کیا کریں گے بھائی؟ بچاؤ اس کو۔ عام حالات میں نامحرم کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا، ٹھیک اس موقع پر جان بچانا لازم ہو جائے گا، تو بھائی نامحرم بھی ہے تو وہ کودے سمندر میں اس کو بچائے، اس کو کہتے ہیں اضطراری کیفیت۔ فمن اضطر جو قرآن پاک کا لفظ ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو آپ بیان فرما رہے، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، کوئی اور خدا نہ خواستہ ایمرجنسی کی کیفیت آ گئی اور اس کا علاج کرانا ہے، 2 لاکھ روپے کی پیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی جان پہچان والا اویلیبل ہے، نہ کوئی ریسورسز اویلیبل ہیں، کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، یا کوئی اس کے لیے پیمنٹ کا موقع بن ہی نہیں سکتا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ اضطراری کیفیت ہے۔ تو جس طرح وہ مال حرام بقدر ضرورت بچا کر جان بچانا اس کی گنجائش نکلتی ہے، تو اگر ایسی سچویشن اگر آ جائے، کچھ حلال اویلیبل ہی نہیں ہے، کہیں سے پیمنٹ ارینج نہیں ہو سکتی، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کوئی فیور نہیں کرتا، اور یہی اویلیبل ہے، تو اضطراری کیفیت جب بھی آتی ہے شریعت کا حکم بدلتا ہے، یا شریعت گنجائش عطا کرتی ہے اس کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ انسان کی جان کی تکریم مقدم ہے، اس کی تکریم ہے۔ کسی انسان کی جان کو بچانے کے لیے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اگر میں سچ بولوں گا تو اس آدمی کی جان جا سکتی ہے، تو جھوٹ کی اجازت ہے؟ دیکھیے عموم کے اعتبار سے جھوٹ بولنا منع ہے، جی ٹھیک ہے، اور کچھ جگہ جس کو ہمارے ہاں فقہا لفظ توریہ کہتے ہیں، جی ایسی شکل اختیار کرنا کہ میں اصل بات بیان بھی نہ کروں اور ظاہر میں بات جھوٹ بھی محسوس نہ ہو، یہ توریہ کہلاتا ہے، اور اس کی ایسی شکل کہ اس سے کسی ضرر یعنی نقصان کا بچایا جانا مقصود ہو، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی، کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، بلکہ کسی کے نقصان کا ازالہ کیا جا رہا ہے، تو ایسی تو کئی مثالیں فقہا پیش کر سکتے ہیں جہاں جھوٹ کی گنجائش نکلتی ہے، یہ خلاف واقع بات کہنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ ایک انتہائی بات اگر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یاسر تو شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ شہید کی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان پر کفار نے جبر کیا تو ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، مگر ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ بعد میں حضور کو پتہ چلا، حضور کی خدمت میں روتے ہوئے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ بھی تمہاری جان کے در پہ ہوں تو کہہ دینا، تمہارا دل ایمان پر مطمئن رہے۔ اچھا، یہیں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، ایک ہوتا عزیمت کا پہلو اور ایک ہوتا رخصت کا پہلو۔ سبحان اللہ۔ اور کیا پیارا دین انیس صاحب، وہ جو دو تھے رضی اللہ تعالی عنہما، حضور ان دونوں کو کیا فرماتے؟ اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، تمہارے جنت کا وعدہ ہے۔ یاسر شہید ہوئے ہیں، سمیہ شہید کی گئی ہیں، بلکہ ترتیب بلٹ دوں میں، بی بی سمیہ پہلے شہید کی گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھیں ہماری بہنیں بھی پروگرام دیکھتی ہوں گی، اس شریعت کے لیے جو محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جد و جہد کے دوران جو جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، سب سے پہلا نذرانہ ایک خاتون نے پیش کیا، بی بی سمیہ نے رضی اللہ عنہ۔ یہ عظیمت ہے، اور حضور تو واقف تھے نا کیفیات سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو تو فرمایا صبر کرنا، یہ شہید ہوئے جنت پائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹے کو کیا کہا؟ تم جب کہا کلمہ کفر تمہاری زبان پر آئے، تمہارے دل کی کیفیت، یا رسول اللہ دل میرا ایمان پر مطمئن تھا، آپ نے فرمایا آئندہ بھی تمہیں مجبور کریں تو تم کہہ دینا۔ نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ماں باپ عزیمت پر، بیٹا رخصت پر، اور دونوں کی تائید حضور عطا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیمت والا پہلو بھی حضور کی تائید ہے، اور رخصت والا پہلو بھی حضور کی تائید ہے۔ درجات کا فرق تو ہوگا، کوئی شک نہیں، مگر کبھی کوئی رخصت والا پہلو اختیار کرتا ہے تو ہمیں انگلی اٹھانے لان تان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کبھی عزیمت کے پہلو کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سیدنا حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا رضی اللہ تعالی عنہ، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ضروری بھی تھا۔ بعض دیگر حضرات صحابہ کرام نے رخصت کا پہلو اختیار کیا، ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے کسی کے اوپر۔ اب جو آپ کا سوال تھا کہ ایسا معاملہ کہ اگر خلاف واقعہ بات بیان کی جائے تاکہ کسی کی جان بچ جائے، اگین وہی بات آئے گی، جان جا رہی اس کی، جان لے رہا ہے کوئی اس کی، اور کوئی ایسی شکل اختیار کر لی جائے بات کرنے کی
توریہ کرنے کی کہ جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے. تو اگین اور کسی کی حق تلفی کا معاملہ نہیں, کسی پر ظلم نہیں ہوتا, کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی, اس کی جان بچتی ہے, اس کا ضرر اور نقصان اس کا ازالہ ہوتا ہے, اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو وہی اصول کی اضطراری کیفیت کے اندر گنجائش نکلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی. اچھا شیخ صاحب, اب ذرا جس طرح حالات و واقعات کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس تعلق سے ہمیں محدود وقت میں تعلیم فرما دیجئے کہ جیسے حالات و واقعات جاری ہیں اس وقت پورے معاشروں میں, ریاستوں میں, یہ بم دھماکے وغیرہ وغیرہ, قتل و غارت گری, انسان کے خون کی ارزانی وغیرہ وغیرہ, یہ یوں ہی تو پیدا نہیں ہو گیا نا, اس سے کچھ اسباب ہوں گے. ان نتائج پر ہم نے بات کی ابھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں, اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا سد باب کیا ہے. مثال کے طور پر کتب علیکم الصیام کہا گیا, کتب علیکم القصاص کہا گیا, قرآن کریم کہہ رہا ہے نا. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے فرض کیے گئے ہیں تو قصاص بھی فرض ہے, اور اس میں حیات ہے. قرآن فرما رہا ہے, ارشاد فرمائیے کہ اگر قصاص کا قانون یہاں پر نافذ العمل ہو جائے تو یعنی ایک قاتل ہے, انسان کی جان کی بے حرمتی کر رہا ہے, اسے قتل کر رہا ہے, اسے یہاں چوک پہ لٹکا دیا جائے, یہاں کراچی کے بڑے چوک پر, لاہور کے کسی بڑے چوک پر, اسلام آباد میں, تو خود بخود اس جرم میں کمی نہیں آ جائے گی. آپ نے بجا فرمایا, اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں آیات نمبر یاد دلا دیے. جی جی. البقرہ کی 179 یہ آیت نمبر ہے, کتب علیکم القصاص, جی, اور البقرہ کی 183 کتب علیکم الصیام. جی 4-5 آیات کا فرق ہے, زیادہ نہیں. جی. تو اگر کتب علیکم الصیام تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے یہ فرض ہے, اسی طرح کتب علیکم القصاص, قصاص کے قانون کا نفاذ کرنا بھی فرض ہے. اول تو ہمارا تصور دین ہی بڑا محدود ہو گیا, ہمارا تصور فرائض بھی محدود ہو گیا. کوئی دین کو مسجد تک محدود رکھتا ہے, جمعے کی 2 رکعت تک محدود ہے, دیٹس اٹ. کچھ نہیں, 5 وقت کی نماز فرض ہے, بہت اچھی بات ہے. کچھ کا خیال ہے کہ ہاں رمضان میں کچھ زیادہ محنت کرنی چاہیے, دیٹس اٹ. دس از ناٹ آل. آج ہمارا تصور دین بھی چند اعمال تک محدود ہو گیا. تو کتب علیکم الصیام تو پھر بھی سال میں ایک مرتبہ یاد آ جاتا ہے نا کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. البقرہ آیت 183, 4 آیتوں پیچھے 5 آیتوں پیچھے لکھا ہوا ہے کتب علیکم القصاص, تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اور کتبہ ادھر بھی, کتبہ ادھر بھی, کتبہ کتبہ کتاب, یہ احکام اور فرضیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو جیسے روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم اللہ کا ہے نا, تو قصاص کے حکم کا نفاذ کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ہاں وہ وقت کی اتھارٹی کرے گی, جن کے پاس قوت نافذہ ہے حکمراں کریں گے. اب جو آپ نے بیان فرمائی بڑی عجیب لگتی ہے ہمارے لوگوں کو بات. آپ لوگوں کو قتل کروائیں گے, قتل کی سزا کا نفاذ کرائیں گے, یہ تو بڑا عجیب, باربیرین کہتے ہیں لوگ معاذ اللہ اس طرح کے عمل کو. میرا سوال ان حضرات سے یہ ہوتا ہے, اور ہماری شاید پروگرام میں بھی کبھی بات ہوئی ہے, ہم عرض کرتے ہیں آپ نے قتل کرنا ہے کسی کو, نہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, قصاص کا حکم نافذ ہو, یعنی قاتل کو سزا دی جائے, اس سے تکلیف کس کو ہوگی؟ جس سے قتل کرنا ہے. جی ہاں. آپ نے قتل نہیں کرنا, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ چور کی سزا کا نفاذ ہو, جی وہ چور کے ہاتھ کٹیں گے, آپ نے چوری کرنی ہے, نہیں تو پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب دال میں کالا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ پریشان ہیں. اور جو آپ نے بات بیان فرمائی, میں قرآنی حوالہ بھی اس کے لیے دینا چاہتا ہوں. جو آپ نے چوک پہ لٹکانے کی بات کی, اللہ کا کلام فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں, زنا کی سزا 100 کوڑے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا ایک گروہ اس سزا کے نفاذ کا مشاہدہ کرے. یہ پبلک میں ہونی چاہیے. ہمارے پچھلے 20-25 برسوں میں چند سزائیں اگر دی بھی گئی ہیں, وہ رات کو 4 بجے کالی کوٹری میں دی جاتی, کس کو عبرت ہوتی؟ اور 100 چینلز میڈیا کے یہ بچوں کے ساتھ ریپ کا کیس 1 ہفتے تک خبریں نشر ہوتی, یہ بچی کا قتل کر دیا جانا 1 ہفتے تک خبریں نشر ہوتی, یہ اتنے بندے مار دیے 1 ہفتے تک خبریں نشر ہوتی. یہ سارے جرائم کی خبریں تو نشر ہو رہی, اور مجرم کی سزا اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہی تو عبرت کہاں سے ملے گی؟ بلکہ جرائم کی خبریں ہی نشر ہوتی رہیں گی. تو بندہ سوچے گا اچھا یہ بھی پوسیبل ہے, قتل بھی کیا جا سکتا ہے. معاذ اللہ شوہر کو مار کر اس کے
استغفر اللہ, اس کے گوشت کے ٹکڑوں کا سالن بھی بنایا جا سکتا ہے, اور ہمارا میڈیا ایک ہفتے تک دکھاتا رہا اس چیز کو. استغفر اللہ. آپ کی بات سے میں 1000% اتفاق کرتا ہوں, جو مجرم واقعتاً مجرم ہیں ان کو سزا علی الاعلان دی جائے, اور آج تو میڈیا اویلیبل ہے نا. اور کیوں سزا دی جائے؟ اس لیے کہ افراد کو قتل ہونے سے بچانا ہے, معاشروں کو محفوظ بنانا ہے. ان سب سے اوپر یہ تو دلائل ہوئے نا, ان کے اوپر قرآن کریم کا حکم ہے. ختم ہو گئی بات, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم. اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, اس قصاص کی حکم زندگانی. میں دوبارہ اپنی بات کو ری ایمفیسائز کروں, اگر واقعتاً چند مجرموں کو جو واقعی مجرم ہیں, ہم کہتے ہیں سزا جرم ثابت ہو تب سزا دیں. اسلام کا بڑا پیارا نظام ہے, بے گناہ کو سزا کبھی نہیں مل سکتی. یہ ممکن ہے کہ مجرم ہو واقعتاً اور جرم ثابت نہ ہو تو سزا سے بچ جائے گا, لیکن بے گناہ کو سزا مل جائے امپاسبل قرآنی قانون کے مطابق, شریعت کے قانون کے مطابق. لیکن جس کا ثابت ہو, اللہ کا کلام کہتا ہے اس کی سزا علی الاعلان ہو. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, آج یہ 100 چینلز موجود ہیں, ان سزاؤں کو ایک ہفتہ آپ نشر کر دیں وقفے سے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی جان جاتی ہے اور کون کھڑا ہو کر کسی کو قتل کرتا ہے. آج اگر یہ قتل کے راستے روکنے, قتل و غارت گری کے راستے روکنے, یہ بچے اور بچیاں, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے, ان بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے, ان بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور جو دندنات مجرم جو ہے وہ گینگز کی شکل میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں, کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ان کو سزا ہو, علی الاعلان ہو, اور پوری قوم کو دکھایا جائے. تو انشاءاللہ اللہ کا کلام صحیح طرح آپ نے بات بیان فرمائی, بلکہ صحیح ترین بات بیان فرمائی. دلائل اپنی جگہ, اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگانی ہے. ایک تو اس سزا کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں کی جان بھی محفوظ رہے گی, اور خدا نہ خاصہ جس کسی کا قتل کرنے کا ارادہ بن بھی رہا تھا کہ وہ کل کا قاتل بنتا, اس کی بھی جان بچے گی کہ وہ قتل سے رکے گا, تو اپنی جان کو بھی محفوظ رکھ سکے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ جب یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ قصاص ہی میں تمہاری حیات ہے, تو کیا ٹون ہے کہ اے عقل مندو, تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا, تو عقل سے کام لو. تو اس پر سوچنا ضروری ہے. معاشروں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ قتل و غارت گری سے ایک تو قصاص کی بات قرآن کریم نے بیان کر دی. اس کے علاوہ سد باب کے لیے مزید کام کون کون سے کرنے چاہیے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو تکریم انسانی کا ایک اور نقطہ, ارشاد. اور ایک اور قتل کی شکل جو بہت ہمارے بڑھ چکی ہے, میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے. اور وہ کیا ہے, ماں کے بطن میں ایک بچہ ہے یا بچی ہے, اور وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح پھونک دی جاتی ہے. اور تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک بچہ یا بچی جو ماں کے بطن میں ہے, یوٹرس میں, رحم مادر میں پرورش پا رہا یا پا رہی ہے, اور 4 مہینے کے بعد اگر اس کا ایبارشن کروایا جاتا ہے انٹینشنلی, کوئی ضائع ہو جائے حمل تو بحث الگ ہے, چوٹ لگ گئی, گر گئی خاتون, لیکن انٹینشنلی جو ایبارشن کروایا جاتا ہے وہ بھی قتل کے مترادف ہے. وہ بچہ بھی ماں کے بطن میں, شریعت میں بہت سے احکامات اس کے بارے میں موجود ہیں. اور ابھی اگر وہ 4 مہینے کا ہو گیا اور اس کو قتل یعنی اس کا ایبارشن کرا کے ضائع کرایا جاتا ہے, تو فقہا اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بھی قتل انسانی کے مترادف ہے. بندہ قتل وہ تو ہے ہی قتل, بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو گیا, اس بارے میں بھی دین کی رہنمائی موجود ہے. یہ بھی تکریم انسانی کا ایک بڑا قیمتی پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, اسی بات کو اس ذیل میں ایک اور بات, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, یہ 4 مہینے کا وہ حمل ہو گیا, روح اس میں پھونک دی گئی, لیکن کیا یہ چیز قتل میں شامل ہوگی کہ اولاد کو دنیا میں آنے ہی نہیں دینا؟ اللہ اکبر کبیرہ, جو قرآن پاک میں 2 مرتبہ سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں, تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں. یہ اس کے تحت آئے گی. جس کو ہم کہیں نا قتل کر دیا واقعتاً, وہ تو وہ شکل ہوگی جو 4 مہینے کے بعد والی. مگر یہ کہ اپنے تئیں یہ سمجھنا کہ ہم اولاد آنے ہی نہ دیں دنیا کے اندر, تو یہ بھی قتل اولاد کے مترادف ضرور ہے, کیونکہ اللہ کا کلام خود بیان فرما رہا ہے. البتہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قتل کی سزا کے اطلاق والی بات کی جائے گی, وہ پہلو تو اس اعتبار سے ہوگا کہ چلتے پھرتے انسان کو قتل کیا ہوگا, یا وہ 4 مہینے کا بچہ یا بچی ہو چکے ہوں. لیکن مطلق یہ پہلو
کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ اولاد کو میں پال رہا ہوں، اگر 6 ہو جائیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا، 5 ہو جائیں گے تو کہاں سے وسائل آئیں گے، تو اولاد ہی نہ دنیا کے اندر. یہ طرز عمل بھی اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کے مترادف ہے ایک. لیکن آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ بھی قتل اولاد کی مترادف ہے. اللہ اکبر، اللہ لا تقتلوا اولادکم. اللہ اکبر. تو یہ جو خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ کہ صاحب یہ تحدید نسل، یہ تنظیم نسل، یہ ذرا اس کا خیال رکھا جائے، 2 بچے اچھے وغیرہ، تو اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے نعرے، اس طرح کی سوچ کیا دینی جو احکامات ہیں یا جو روح دین ہے اس کے خلاف ہے؟ بالکل خلاف ہے، بلکہ اس کی شدت کو بھی نوٹ کیجئے گا. انیس صاحب، بعض گناہ اعمال کے ہوتے ہیں جی، بعض گناہ عقیدے کے ہوتے ہیں، اور کچھ مرتبہ عقیدے والی گندگی یا گناہ زیادہ شدید ہوتا ہے. میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار زمین پر نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. اور وہ جو روح پھونکے جانے والی حدیث ہے اس میں کیا ذکر آتا ہے؟ بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح بھی پھونک دیتا ہے، اور چند باتیں طے کر دی جاتی، 4 باتیں. ان میں ایک یہ ہے اس کا رزق کتنا ہوگا. ہر آنے والا اللہ اس کا طے کر کے اس کو زمین پر بھیج رہے ہیں. اور ایک شخص سمجھے کہ میں کھلاتا ہوں، اگر 4 ہو جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، 2 بچے 2 یا 6 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. استغفراللہ. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، فکری مسئلہ بھی ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی صفت رزاقیت پر اعتماد نہیں. اور آپ کی اجازت سے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمیں تصور دیا جا رہا ہے بچے کم ہی اچھے. ہم الٹے جا رہے ہیں. آج آپ نے پوچھا نا روح دین سے مطابقت ہے. میرے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ فرمایا ہوگا. آئی ریپیٹ اگین. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس بندے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. اس حدیث مبارک کا حاصل تو ہے کہ بچے جتنے اللہ عطا فرمائے اتنے ہی اچھے. گویا ہم بالکل روح دین، مزاج دین کے برعکس یہ اٹھتے ہوئے ابھرتے ہوئے نعروں کو دیکھ رہے ہیں. یہ قطعاً ہمارے دین کے مزاج اور دین کی روح اور دین کے احکامات سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا شیخ صاحب، پروگرام کا آخری حصہ اب ٹو ڈوز کرنے کے کام. ایک امیج جیسا میں نے عرض کیا تھا آغاز میں کہ ایک یہ پورٹرے یہ کیا جا رہا ہے کہ گویا یہ جو مسلمان ہیں یہ جنگجو ہوتے ہیں، کچھ تو خون ان کے ہاتھوں سے پھیلتا ہے، یہ باربیرین ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا دین اس قسم کی کوئی بات نہیں کہتا. اور جو بھی گفتگو ہوتی ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی غیر مسلم دنیا جب وہ قرآن کریم کی آیات کو مس انٹرپریٹ کرتی ہے تو ان تک بات پہنچائی جائے کہ دین تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک قتل کیا، ایک انسان کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ بالکل یہ ہمارے دین کا پیغام ہے. اس کے باوجود جب دین کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کا چہرہ خوبصورت چہرہ ہے، اس کو بدنما بنانے کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. بعض جگہ وہ میڈیا جو اینٹی ریلیجن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا بھدا چہرہ سامنے آئے. ہمیں کس طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ بہت سادہ سی ایک بات ہے. میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، بہت زیادہ فلسفیانہ باتیں کرنے میں نہیں آتی. ہم پچھلے 100 برس کی تاریخ کو دیکھ لیں. لاشیں کس کی زیادہ گریں؟ مسلمانوں. افغانستان 15 لاکھ، عراق 15 لاکھ، جی سیریا ہزاروں، کشمیر ہزاروں، فلسطین ہزاروں. کتنی مائگریشن ہوئی افغانستان سے، سیریا سے؟ 70 لاکھ پلس. پچھلی 1 صدی میں مسلمانوں کی کتنی فوجیں کسی علاقے میں گئی ہوں جنہوں نے مار دھاڑ کی ہو؟ ایک نہیں. جتنا انویژن ہوا اکثر دنیا میں پچھلے 100 برسوں میں ہم مسلمانوں کے خلاف ہوا. اتنی سادہ سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ورلڈ وار 2، ورلڈ وار 1 ہم مسلمانوں نے برپا کی تھی، کروڑوں جانے گئی اس کے اندر. اور پچھلے 100 برس کی اگر ہم بات کر لیں، 80 برس کی بات کر لیں، لاشیں سب سے زیادہ ہمارے گرے ہیں.
اتنی سادہ سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نہج پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. دوسرا کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام کا پیغام کہاں سے لیں گے آپ؟ ہاں there are always black sheep in every society. کالی بھیڑیں ہر معاشرے کے اندر ہوا کرتی. مسلمانوں میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو برے ہوں, ہم نفی نہیں کرتے اس کی. مسلمانوں کی اوریجنل سورس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. مسلمانوں کی اوریجنل سورس کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے. قرآن پاک کی آیات کا حوالہ تو آ گیا. میں احادیث کا ایک پہلو جو بہت معروف ہے, اگر کہیں افواج شرعی تعلیم کے مطابق جائیں گی قتال کے لیے, شرائط کے مطابق, تفصیل ہے اس کے اندر, حضور فرماتے تھے جارو فلاں علاقے میں عورتوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, راہب کو قتل نہ کرنا, فصلوں کو نہ برباد کرنا, درختوں کو نہ کاٹنا, جانوروں کو نہ مارنا, اپنی عبادت گاہ میں جو موجود ہے اس کو نہ مارنا, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو نہ مارنا. تو بچہ کون ہے؟ جو خود جنگ کے لیے آیا ہے. تو پھر تو جنگ ہوتی ہے. لیس دین دیٹ یہ ساری تعلیمات ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بات جس سے ہم نے آغاز کیا آج, یہ قرآن حکیم کا ورژن ہے, یہ اسلام کا ورژن ہے. اس کو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر دلائل کے ساتھ پریزنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور ہاں بہرحال اس وقت ایک سوشل میڈیا کا دور ہے یا میڈیا کا دور ہے, میڈیا وار کا بھی دور ہے. تو اس سطح پر ان کی اس ٹون تو نہیں کہنا چاہیے, اس لیول پر آ کر یہ جو بمبارڈمنٹ ہم پر ہو رہی کہ ہم باربیرین ہیں, ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ہم ایکسٹریمسٹ ہیں اور ہم تشدد کو پسند کرتے ہیں. تو بابا یہ بتا دو ان سارے الفاظ کا جو شکار ہوئے ہیں پچھلے 100 برسوں میں, وہ مسلمان زیادہ ہوئے یا غیر مسلم زیادہ ہوئے؟ مسلمان اسی کا شکار ہے. انہی کو مارے جاؤ عراق میں, انہی کو مارے جاؤ افغانستان میں, انہی کو مارے جاؤ کشمیر میں, انہی کو مارے جاؤ فلسطین کے اندر. 12 دن گزرے نہیں, یوکرین کی حمایت میں ساری دنیا کھڑی ہو رہی ہے. اور 80 برس گزر چکے ہیں, نہ کشمیر ریزالو ہوتا ہے نہ پیلسٹائن ریزالو ہوتا ہے. تو بتائیے زیادہ شکار تو ہمیں ظلم و زیادتی کا. چہ جائے کہ ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہو کہ ہم ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں. بہرحال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان حق پر اگر ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینسو نہیں ہونا, سامنے آ کر حق کی بات کو ڈٹ کر جم کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. کوئی معذرت خانہ رویہ میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈٹ کر جم کر بات کرنی چاہیے. اور وہ یہ کہ دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے کیا بہت اچھی بات فرمائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ ہاں کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. اگر ہم میں سے چند افراد اگر ان تمام چیزوں میں انوالو ہیں تو ان کی ہم مذمت کرتے ہیں, ان کے خلاف ہیں. وہ اینٹی دین کام کر رہے ہیں. قتل و غارت گری سے, دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا دین ایسا کوئی پیغام, ایسا کوئی درس ہمیں نہیں دیتا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اس کا نام ہی کیا ہے؟ جی, اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام, سلامتی. اور ہم جب ملاقات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. ایون ہم اگر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, ایک نان مسلم بھی ہمارے سامنے ہے, ہم وہاں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی, سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی دعوت قبول کر لے. محمد مصطفیٰ خط لکھواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسلم تسلم, تو اسلام قبول کر لے تو سلامتی پا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین سلامتی کا دین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات, ایک انسان کی جان کی حرمت, اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا, ہم مسلمانوں کا کسی دہشت گردی اور کسی باربیرینزم سے کوئی تعلق نہیں. ہم سلامتی کا دین ہے اور دنیا میں سلامتی چاہتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امن کا پیامبر بن کر آگے بڑھے اور لوگوں کو بتائے کہ آپ کو ہم سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. ہم تم سے زیادہ امن پسند ہیں. ہم انسان کی جان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور انسان کی جان کی حرمت ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتی ہے. یہ قرآن کریم کا پیغام ہے ہمارے لیے. اور یہاں انسان کی جان کی بات ہو رہی ہے, مسلمان یا اہل ایمان کی جان کی بات نہیں ہو رہی کہ ہاں صرف مسلمان کی جان اہم ہے, کسی مومن کی جان اہم ہے. نہیں, انسان ہونا بس یہ بہت بڑا شرف ہے جو ہمیں حاصل ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.